اگر نماز دشمنوں کے سامنے پڑھ رہا ہے تو اس میں کمی کر دوں گا، سفر میں اس میں کمی کر دوں گا، زکوٰۃ روزے میں کمی کر دوں گا، لیکن میرے بندے نبوت کو بے شک میرے سامنے لا کے کھڑا کر کے میرا شریک کرے گا، میں اپنی ذات میں اپنے نبی کو بھی شریک برداشت نہیں کروں گا۔ اور ختم۔ ایسا پیارا جملہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرا محبوب ساری رات سجدے میں رو کے دکھا دے، اگر میں کسی کے دل سے کفر کی کالت کو دور نہ کرنا چاہوں، تیرا رونا بھی کسی کے دل سے کفر کی کالت کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ میں جاؤں میری مرضی۔ تاج نبوت آپ کے پاس، شان نبوت آپ کے پاس ہے، ختم نبوت آپ کے پاس ہے، محبوب رحمتوں کا پرچم، رحمتوں کی چادر آپ کے پاس ہے۔ انما انا قاسمہ اللہ یعطی، اے میرا حبیب خزانے میرے دینے والا ہاتھ میں نے تیرے تیار کر دیا، لیکن ہدایت کا معاملہ میں نے اپنے پاس رکھا۔ محبوب چاہے تو میں ہدایت دینے پر ہوں، میں بلال کو تیرے قدموں میں لا کے بٹھا دوں، اگر نہ چاہوں تو تیرا چچا تیرے پڑوس میں رہے، میں اس کا ہدایت سے منہ پھیر دوں۔ پتہ چلا نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب و ابدال ہو، رب اکبر کی قسم ہے، اپنا ابدال کا عہدہ، اس غوث کا عہدہ، کتب کا عہدہ، ولایت کا عہدہ برقرار رکھنے کے لیے ولی کو مخلوق خدا کے سامنے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ ولی کی ولایت، کتب و غوث و ابدال و ان کا عہدہ اس وقت تک کامل ہی ہو نہیں سکتا جب تک اپنے عہدے میں اپنے رب کی پہچان نہ کروائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے غلام نہ کروائے۔ رب کعبہ کی قسم ایسی ولایت کو پروردگار عالم اپنے دربار میں قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ آج بندے کا تعلق اللہ سے نہیں دکان سے، آج بندے کا تعلق مکان سے نہیں دکان سے، بیوی سے تعلق ہے، بیوی کی خاطر اللہ سے تعلق چھوڑ دیتا ہے، بچے کی خاطر اللہ سے تعلق چھوڑ دیتا ہے، اولاد کی خاطر اللہ سے تعلق چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ اسمیار کی خاطر اللہ سے تعلق توڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور میرے یارا یہ تجھے دشمنی مہنگی پڑے گی، یہ بے وفائی تجھے مہنگی پڑے گی، آج تجھے اس کا احساس نہیں ہوگا، کل جب تجھے مجھے قبر کے حوالے کر کے جلے جائیں گے اس وقت آپ کو مجھے احساس ہوگا، لیکن اس وقت جب پچھتاوے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی ہے اس وقت احساس ہونے کا آپ کو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ سے تعلق اپنا اتنا مضبوط کر لو، غمی میں، پریشانی میں، خوشی میں، جب آپ کی زبان سے نکلے اللہ، جواب میں میرا کان، آپ کا کان سنے جی میرا بندہ، یہ ایک مرتبہ نہ ہو، میں ایک مرتبہ اللہ کو بلاوا 70 مرتبہ آ جائے، اور میرا بندہ بتا کہاں تیری مدد کرنے کے لیے ہوں، بتا کس حال میں تو کہاں کھڑا ہوا ہے۔ میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی خبر پر یوں کر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اللہ اکبر، وہ بغداد ملک شام کے اندر اللہ نے جانے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی خبر پہ میرے عزیزو کون ہے؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک حلوائی نے، کھانے پینے والے نے، لالا بچے کو نہیں کیوں چھوڑ دیا بھائی، تم نے کیا کہنا، آجا آجا آجا، ان کو دیکھ، ان کو بلا میرے پاس، آج کی طرف آجا آجا آجا، میرے جیسے نکمے بیٹھے پاپوں کو اٹھا کے بھیجو، ادھر ادھر بیٹی طرف، ہاں میرے بچے، ہاں بیٹی ادھر آئے ادھر، آ جا، آؤ تم بھی آ جاؤ، 36 آدمی سے اسٹیج پر رکھا، 2-4 گھنٹے کیا ہو جائے گا، ان کا دل نہ توڑو، کیوں؟ تھوڑا سا بڑا ہونے رہ دو، کبھی بھائی دل توڑے گا، کبھی ماں توڑے گی، کبھی سسرال میں دل توڑیں گے، کبھی ساس توڑے گی، کبھی سسر توڑے گا، اتنی سی ہے تو کھلونا نظر آتا ہے۔ رب اکبر کی قسم جب جنازے اٹھتے ہیں ان کے سینوں میں دیکھو کتنی بڑی بڑی محبتیں نفرتیں پھاڑ لے کے جا رہے ہیں۔ میرے ویر ہاں، گھر میں ایک دھی ہو، ایک پوت ہو، میں اپنے دروازے سے داخل ہوں، مدینے والے بتا کس کو گودی میں اٹھاؤں، میں نمونی کو گود میں اٹھا گئے، آج گود میں اٹھا کے کہا کیا خبر کے بندے بہت تک چل کے جھوٹی پڑ دی ہے۔
مکان بنانے میں معیار تلاش کرتے ہو، دکان بنانے میں معیار تلاش کرتے ہو، اپنی دھی کا گھر بیانے میں معیار تلاش کرنا۔ مولانا اللہ کی قسم آج طلاق کی شرح اس لیے بڑھ رہی ہے، لڑکی کو تم بخاری شریف پڑھا کر عالمہ بناتے ہو اور ایسے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیتے ہو جسے غسل کے فرض نہیں آتے، بتاؤ نبھا کیسے ہوگا؟ ماں باپ نے اسے روزے کی تہجد کی، پردے کی عادت ڈالی کہ بیٹی اپنا سقاف اپنے ماتھے پہ رکھ، لیکن شادی اس میں غیرت کے ساتھ کر دی، جو اس کے سر پر دوپٹہ پر پسند نہیں کرتا، بتا نبھا کیسے ہوگا؟ قرآن وہ پڑھ کے گئی، حدیث وہ پڑھ کے گئی جس میں بتایا شوہر کے علاوہ، باپ کے علاوہ، بھائی بیٹے کے علاوہ، سسر بھی، پھر تجھے اور کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ یہاں کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر ایسی غیرت والی نہیں چلے گی، پھر اس گھر پر خدا کی قسم رحمت نہیں برسے گی، کسی نہ کسی وقت آگ کا انگارہ برسے گا۔ بات تم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتے ہو، جنہوں نے وفات سے پہلے اسماء بنت عمیس سے کہا تھا مجھے روٹی کی فکر نہیں، مجھے پانی کی فکر نہیں، مجھے اپنے جنازے کی فکر ہے، جس کے چہرے کو آسمان کے سورج نے نہ دیکھا، میں نہیں چاہتی میرے چرپائی کو غیر محرم دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا فاطمہ تیرے ابا سے میں نے سنا کچھ جنازے ایسے ہوں گے پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جائے گی، اور کچھ جنازے ایسے ہوں گے جنازے کی برکت سے میت کی بخشش ہو جائے گی۔ اے فاطمہ تیرا برکتوں والا جنازہ مقدروں والا جو تیرا جنازہ پڑھے گا بخشش کا اللہ کی طرف سے انعام کا مستحق ہو جائے گا، اس لیے تو تیرا جنازہ مدینے کی گلی میں، مدینے مکے میں لعنات کر کے اٹھوانا چاہیے۔ کنالی یہ ظلم میرے پہ نہ کرنا، پاکوں میں زندگی گزاری کبھی طرف کرو انگلی نہ اٹھائی، 17 پیمد والا دوپٹہ پہن کر سجدے کر کے دکھائے کبھی تیرے پہ انگلی نہ اٹھائی، 5 بار جن کے فاتح کا علی تو میرا گواہ میں نے کبھی تیرے سے شکوہ نہ کیا۔ اے علی میرا جنازہ بے پردگی میں نکلا، فاطمہ کے وجود پر کسی کی نظر پڑ گئی، نام محمد ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ پتہ نہیں میرے پیاروں عبدالحلال کے پاس اور سارے سننے والوں کے پاس پتہ نہیں وہ اتنا بڑا جی گردہ کہاں سے آ گیا کہ میں اپنی بچی کے سر سے دوپٹہ اتار کر پورے ڈیرے اسماعیل خان کا چکر لگا کے بھی پھر بھی غیرت مند کہلاتا ہوں، مجھے تو سامنے دریا کے اندر ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا مجمع مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یارو میرے پیارو بتاؤ سب سے کامل عقل مند عورت کون ہے؟ کسی نے یوں نہیں کہا کہ جو مہینے کا بجٹ بچا لے، کسی نے یوں نہیں کہا کہ آٹے کے پیڑے گن گن کے گھوندے، کسی نے یوں نہیں کہا کہ کپڑے دھوتے ہوئے صابن کی ٹکیا کمی استعمال کرے۔ صحابہ اکرام کچھ نہ کچھ جواب دے رہے، لیکن آمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے جواب سے تشفی نہ ہوئی، تسلی نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے باہر نکلے، سیدھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ فاطمہ تیرے ابے نے آج ایسا سوال کر دیا، بڑے بڑے ذہن والے اس کا جواب نہ دے سکے۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ کامل عقل مند عورت کون ہے؟ سیدہ مسکرا کے کہلی علی اتنا آسان سوال جواب کوئی نہ دے سکا، آج میں تیرے کان میں کہہ دوں تیرے نمبر بن جائیں گے، کیا مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ دینا کامل عقل مند عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کان میں کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کہ یا رسول اللہ جواب ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا کیا جواب ہے؟ کہ سب سے عقل مند عورت وہ ہے کہ ساری زندگی میں جس کی آنکھ نے کسی غیر کو نہ دیکھا اور کسی غیر کی آنکھ نے اس عورت کا چہرہ نہ دیکھا۔ نبوت کی چہرے پہ مسکراہٹ، اچانک ہنستے ہنستے رونے لگے۔ فرمایا علی بتا کس نے جواب دیا؟ کہ تیری دی فاطمہ الزہرا نے دیا۔ نبوت کی آنسو آپ کے رخسار پر، فرمایا مجھے پتا ہے یہ کامل جواب فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسے عقل مند کہیں گے؟ چائے والے کی دکان پر، صرف والے کی دکان پر ابھی لنڈے کا بازار لگے گا، یہ تیری میری دھی سارے دن صرف کر دے گی اپنے شوق کے لیے، 2 روٹیاں کمانے کی پکانے کی اس کے پاس فرصت کوئی نہیں۔ یہ غیرت ہے؟
یہ اسلام کی تہذیب ہے، یہ تبلیغ ہے جو پوری دنیا کو میں آپ کر رہے ہیں۔ غیرت تو ڈیرہ اسماعیل خان والوں، آپ نے میری اتنی ہے، میری بہن پردے کے باہر دروازے پہ کھڑی ہو، یوں گھور کے دیکھتے اندر جا، اس وقت غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب شادی حال کے اندر بٹھا کے اپنی بیوی کی ساری انسانیت کے سامنے غیرت کا جنازہ نکالتا ہے۔ پوز بنتے ہیں، آپ بھی یوں کرو، آپ بھی یوں کرو، آپ اونچا کرو، آپ ڈرائیور بھی دیکھ رہے ہیں، بھاگنے والا دیکھ رہے ہیں، انویٹر دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے غیرت کا جنازہ دیکھ رہے ہیں۔ بتا اللہ کی قسم اس دوست کے طوطے کو کیا گھر لے کے جائے گا؟ اس نے تو اپنی غیرت کا جنازہ اللہ کی قسم 400 آدمیوں کے سامنے شادی حال میں نکال دیا۔ یاد رکھ بابا، میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ دونوں ہاتھوں پر پھیر کے کہتا ہوں، اگر بیوی کا چہرہ دکھا کر، اس کا حسن دکھا کر ساری دنیا کے اندر غیرت کے جنازے نکال کر گھر لے کے آئے گا تو بابو تیار ہے، 1 سال کے بعد اس کی گود میں کتا بلہ تو آئے گا، عبد القادر جیلانی کوئی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ مولانا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی کی شلوار پیڑھیوں تک، سر پر دوپٹہ کوئی نہیں، بیوٹی پارلر میں جا کے 5,000 دے کے بال کٹوا کے آوے اور گود میں رابعہ بسریاں مانگے؟ ناچنے والی تو آئے گی، پائل کی چھنک سے لوگوں کو متاثر کرنے والی آئے گی، مصلے پر بیٹھ کے تیرے میرے گھر میں قرآن سنانے والی کوئی نہیں آئے گی۔ کیوں اپنا آپ مذاق اڑا رہے ہو؟ اور لوگ ہو کسی کے گھر ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی ایسا کلمند بھی بیوقوف ہے جو اپنے گھر میں خود ڈاکہ ڈال لے؟ کانٹے دار میرے عزیزوں باڑ لگی ہوئی ہے، بلیڈ والی جالیاں لگی ہوئی ہیں، سیکیورٹی گارڈ باہر، کیمرے باہر لگے ہوئے ہیں، کس لیے؟ سونا بچا رہے ہو، ہاتھ کا محل پیسے کی حفاظت کر رہے ہو، جس کی حفاظت کرنی تھی وہ تو 10 سیکیورٹی گارڈ کے ہوتے ہیں، بازاروں میں ننگی نظر آ رہی ہے، اس کو بچاؤ۔ یہ حافظ قرآن بنے بچے، آپ بھی بنے۔ کوئی بارش میں کھیل گیا، یہ پگڑی پہن کے آ جائیں گے، اللہ کے واسطے انہیں سنبھالنا، پگڑی اتار کے تمہارے پیروں کے تلووں کو رگڑو، خدا کے واسطے ان کی پگڑی کو سنبھالنا۔ ہم نے تمہیں یہ چکا دیا، قرآن کی دستار ان کے سر کے اوپر سجا کے دی، اگر تم نے انہیں قرآن کی بھاروں سے دور کر دیا اور ماحول تم انہیں قرآن والا نہ دیا تو 2 سال کے بعد ان کے چہرے پر وہ حفظ نہیں بلکہ بدماشی نظر آئے گی۔ مول میں پڑوں گی تم نہ اٹھانا، غیرت کا جنازہ ہم نے نہیں نکالا بلکہ تم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ بچہ بھائی عمیر مدرسے کے اندر پڑھتا ہے، 8 دن 15 دن پڑھنے کے بعد جب باپ چھوڑنے کے لیے، بھائی چھوڑنے کے لیے آتا ہے، کہتا ہے یہ کیسا حافظ ہے جی؟ مولوی صاحب یہ تو گھر جا کے نمازیں نہیں پڑھتا، گھر جا کے اندر ٹی وی کے آگے بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں کیوں نمازیں چھوڑی؟ مسجد میں تو تہجد بھی نہیں چھوڑی۔ اس کی وجہ یہ جس ماحول میں تھا، یہاں نماز قرآن کے تذکرے تھے، تہجد کے تذکرے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے، باتھ روم میں جانے سے پہلے طریقہ بدلایا گیا، آنے کے بعد طریقہ بدلایا گیا، وضو کی دعائیں بدلائی گئی۔ اس نے اس یہاں نمازی مقتدی قاری باورچی سارے کے سارے اس نے حافظ نمازی دیکھے، لیکن جب گھر گیا تو ماں بھی بے نمازن ملی، ابا بھی بے نمازی ملا، بھائی بھی بے نمازی ملے، رشتہ دار بھی بے نمازی ملے، جس گاڑی میں بیٹھ کے گھر گیا ڈرائیور بھی بے نمازی، کنڈکٹر بھی بے نمازی۔ ایک رات بے نمازیوں کے ساتھ سو کے آیا، اللہ کی قسم اس نے 8 دن کی نمازوں کا نور ہی ختم کر دیا۔ رات کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنی نسل کو آئس کریم کھلانے تو جاتے ہو، اذان کی آواز سن کر اپنے بچوں کے ساتھ مسجد کے اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ اور میرے عزیزو، چوری کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، بچے کو روکتا ہے۔ جب بچہ موٹر سائیکل پر گھوم کرتا مسجد کے دروازے پر، ابے کو اتار کے ادھر کو چلا جاتا ہے، کہاں چلی گئی غیرت؟ کیوں بیٹے کو آواز دے کے نہیں پہنچتا؟ او بیٹے، باپ کو تو جنت کی طرف چھوڑ گیا، خود جہنم کے راستے کے اوپر جا رہا ہے۔ ہے کمی اتنا؟ کمی کہاں آئی؟ مشتبہ مال میرے عزیزو، حرام حلال کی پہچان کیے بغیر مال ہمارے گھر کے اندر آ گیا۔
دو کام آپ کر لو، بچہ یوسف بن نوری بنے ضمانت میں دوں گا، گھر کے اندر کھلونا میرے شریعت بنے ضمانت میں دوں گا۔ دو کام کر لو، میری بہنیں پردے کے اندر بیٹھی ہیں، ان کو کہو جب باورچی خانے میں جاویں بچوں کے کپڑے دھوئیں تو سر پہ دوپٹہ ڈال کر آٹا گوندے کھانا پکائیں، سالن پکائیں دوپٹہ ڈال کر، اور میرے ویرو اپنے گھر کے اندر سے وہ سوراخ وہ دروازہ بند کر دو جس سوراخ سے حرام کا لقمہ گھر کے اندر آ رہا ہے۔ عورت نماز ذکر کر تعارف کے ساتھ گھر کے اندر کھانا پکائے، دوپٹے میں اپنے بالوں کو چھپائے، مرد حلال کی کمائی کرتا نظر آئے۔ اللہ کی قسم ڈیر اسماعیل خان کی اس ابو عمر ساری مسجد میں ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، ایک کام پردے کی پابندی عورت کر لے اور حلال رزق کی نماز کی پابندی مرد کر لے تو ان گلیوں کے اندر رب اکبر کی قسم گھر میں رابعہ بصریہ نظر آئے گی، بازاروں کے اندر معین الدین چشتی اجمیری نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سے ہونا کوئی نہیں۔ دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں تھی، ضرورت کی جگہ تھی، ہم نے دنیا کو عیش و آرام کی جگہ بنا لیا۔ بیڈ بھی عیش والا ہو، کمرہ بھی سہولت والا ہو، چہرہ بھی ہو، اے سی بھی ہو، بجلی چلی جائے سولر بھی ہو، اگر وہ ناکارہ ہو جائے تو یو پی ایس بھی ہو، جنریٹر بھی ہو، گیس ہو۔ اللہ کی قسم کہاں کہاں محمد کو بستی میں گزارا کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا مہمان آ گیا، اتفاق سے اس دن چراغ میں تیل کم تھا، آہستہ آہستہ دیا بجھ گیا، عمر بن عبدالعزیز کا خادم سو رہا تھا، آپ اٹھے، 5 براعظموں پر حکومت کرنے والا اٹھا، چراغ کو سیدھا کیا، بوتل میں سے تیل نکال کر چراغ جلا دیا، خادم سو رہا ہے اور مہمان کہنے لگا کیسا 5 براعظموں کا حکمران ہے، غلام سلا رہے ہیں، مالک کام کر رہا ہے۔ فرمایا اس میں کیا میرے اندر کمی آ گئی، اللہ کی عزت کی قسم جب گیا تھا تو اس وقت بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، جب چراغ جلا کے آیا اس وقت بھی عمر بن عبدالعزیز تھا۔ بتا نوکر کا کام میں نے کر دیا تو کیا، اگر میں تھک جاتا ہوں تو میری خدمت کرنے والا ملازم بھی تو تھک جاتا ہے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے گورنر بنے، بس اسٹاپ پر مدینے کے چوک میں، اللہ اکبر میرے عزیزوں، پہلے مزدوری کیا کرتے، جب گورنر بنے تو میرے عزیزوں جس علاقے کی گورنری ملی وہیں آ کر صبح صبح کھڑے ہو گئے، کوئی مزدور چاہیے۔ ایک مسافر آیا، اس نے کہا جی میرا سامان گٹو اٹھا کر توڑا اٹھا کے فلانی جگہ پہنچا کے ہو، کندھے پر، گورنر پیچھے پیچھے، مسافر آگے آگے جا رہا ہے، گلی بازار میں سے گزرے، لوگوں نے کہا ہائے وقت کے گورنر کو کیا ہو گیا، اتنا سنا تھا کہ سامان اٹھوانے والے کی چیخ نکل گئی، کہا پیری پہنا، معاف کر دے معاف کر دے۔ فرمایا کیا ہوا، گورنری تو اللہ کی قسم مخلوق کی کر رہا ہوں اور حلال ہی تک اپنے اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اگر اس گورنری کے چکر میں ایک حرام کا پیسہ میرے گھر کے اندر چلا گیا تو قیامت کے لیے گورنری کے ایک ایک لمحے کا مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ پوتے کے ہاتھ میں ٹھنڈی لے کے بیٹھا ہوا ہے درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ اس نے ہنس کے دکھا دیا، کہ ہنسنے سے کام نہیں چلے گا، پہلے بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے مٹھی پیچھے کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مٹھی پکڑ لی، یہاں سے رگے دبا دی، ہاتھ سن، ماں کی سارے کھڑے جرت نہیں عمر سے بول سکے، یہ مٹھی کھولی تو ہاتھ میں ایک درہم اٹھنی نکلی، کہاں سے آئی تیرے پاس؟ بیوی کی طرف، انہوں نے کہا عمر اللہ کی قسم میں نے نہیں دی، اگر اتنے پیسے میرے ہوتے تو 4 دن کا بھوکا بیٹھا ہے، تیرے لیے ایک روٹی آتی پکا لیتی، میرے پاس کچھ نہیں۔ بیٹے کی طرف دیکھا کہ ابا جان یہ دیکھو کپڑے پھٹے پڑے ہیں، اگر پیسے ہوتے تو دھاگا لا کے سوئی سے کرتا سی لیتا۔ ماں کی طرف دیکھا، چولہا تیرے گھر میں نہیں چلا، بتا بہو روٹی کیسے کھاتی۔ پوتے کی طرف دیکھا کہ کہاں سے پیسے آئے، کہ ابو موسیٰ عشری، چاچو ابو موسیٰ عشری نے دیے۔ فوراً بیت المال کے دروازے پہ چلے گئے اور جا کے فرمایا ابو موسیٰ عشری تو باہر آئی یا میں اندر آؤں؟ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کہ تو ہوتا کون ہے میرے بچے کو اٹھنی دینے والا، بتا تمہیں اٹھنی کیوں دی؟ ابو موسیٰ عشری ہنسنے لگے، کہہ رہے عمر اتنی سی بات کے پیچھے اتنا غصہ، لال پیلا ہو گیا۔ بیت المال میں آڑ کباڑ کچرا جمع تھا، میں جھاڑو دینے لگا، کچرے کے اندر اٹھنی مجھے نظر آئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، اٹھنی میں نے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی، چیز کھا لے۔ ابو موسیٰ نے یوں دیکھا، دھڑام سے زمین پہ گر گئے،
اپنی پگڑی اتاری اور اپنی جھولی میں رکھی. ایسا ہے مدینے کے دروازے کھل گئے. لوگوں نے دیکھا موت نہیں نظر آئی, میت نظر نہیں, عمر کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے پوچھو میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ مسلمانوں کے مال کی ٹھنڈی دینے کے لیے اسی پورے مدینے میں میرا ہی پوتا نظر آیا تھا. قیامت کے لیے اللہ نے نبی کے سامنے پوچھ لیا, عمر مسلمانوں کی ٹھنڈی تیرے گھر میں آئی, بتا عمر کیا جواب دے گا؟ یا تو بہنوں کا کھا کے ڈکار دیواری, بھائیوں کا کھا کے, بھابی کا بیوی کا کھا کے ڈکار دیواری, بیوی پہلی سب کے اندر مسجد کے متولی بیٹھے چلپ کیا تھی. عید کی نماز پڑھنے کے لیے میں اس وجہ سے مسجد میں نہیں آیا کہ میرا وہ بھائی ہے جس سے ضمیر کے تنازع پہ میں ناراض ہوا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, فقیروں سے گلے مل لیا, اپنے بھائی کے گلے سے نہیں ملا, اور اس سے بڑی قیامت کیا آئے گی؟ ضمیر جداد کی خاطر بھائی ناراض ہو گئے, جنازہ پڑھنے اس لیے نہیں گیا. اللہ اکبر, ضمیر پہ جھگڑا تھا. بیٹوں نے کہا ابا تو اگر چاچے کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا تو اس گھر میں تیری جگہ کوئی نہیں. امیر خدا کے واسطے, یہ تو وہ رشتے جن کے تعلق کی مضبوطی خدا نے بتائی ہے, روزے والے مصطفیٰ نے بتائی ہے, تو کون ہوتا ہے رشتے داروں کی بھیکی کرنے والا؟ اللہ کی قسم مسلمانوں ہمیں کیا ہو گیا, کس سطح پر کھڑے ہو کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو تو صحیح, غلطی ہمارے سے ہوئی ہے. بجال ساری دنیا پر آیا, چڑیوں نے کون سا شرک کیا تھا, ان کے گھونسلے پانی کی زد میں کیوں آ گئے؟ جانور دودھ دینے والے گائیوں نے میرا عزیزو کیا کیا تھا؟ گناہ ہم نے کیے, سب سے جانوروں پر آئی. کون سا کسی جانور نے کسی قبر پہ سجدہ کیا؟ یہ تو غلط پالیسی حسینی صاحب ہم نے کی. اللہ کے عذاب کے رگڑے میں اچھے آ گئے. پھر مولانا پوچھتے ہیں میں نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے منہ بند رکھ ورنہ زبان چھین لوں گا. اتنا کچھ ہونے کے بعد کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ بتاؤ تو نے کیا کیا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو کچھ کیا تو نے کیا, تو نے گناہوں میں اپنی کرتوت اپنے وجود کو کالا کر کے دکھایا. مجھے غصہ ہے, میں نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا. حضرت بہلول دانا راستے سے گزر رہے ہیں, ایک مٹھائی والا کھڑا ہے, حضرت کی مٹھائی کھاؤ گے؟ کا کھلا دے تیری مرضی. مٹھائی کی ڈلی دی, کھا کہ الحمدللہ. راستے سے گزر رہے تھے, ایک عاشق معشوق دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. بہلول فنا فی اللہ تھا, اللہ کی محبت میں سے گھر گھر کا پتہ کوئی نہیں. کیچڑ میں آپ کا پاؤں آ گیا, آپ کا پاؤں کیچڑ میں پھسلا, کیچڑ کے قطرے اٹھے اور اس عورت کے کپڑوں پہ گرے. اس کے عاشق کو غصہ آیا, بہلول کے منہ پر تھپڑ مارا, مسکرا کے فرمایا الحمدللہ. اگر حلوہ مٹھائی کھلانے پہ تیرا شکر ادا کیا تو مار پڑنے پر بھی تیری نہ شکری نہیں کروں گا. مولا پتہ نہیں تیری اس میں کیا حکمت ہے. یہ کر کے گال پر ہاتھ پھیر کے آگے چلے, پیچھے سے دھاڑ دھاڑ کی ہاں کی آواز آئی. پیچھے مڑ کے دیکھا جس نے تھپڑ مارا تھا اس کے پیٹ میں ایسا درد ہوا, زمین پہ لوٹیاں پوٹیاں کر رہا ہے. کیا ہوا کا پتہ نہیں. اس کی معشوقہ کا بابے ہو, پتہ نہیں آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا, کون سا جادو کر دیا کہ میرا عاشق زمین پہ گر گیا. بس کر دے, معافی مانگنی. اللہ کی قسم, اللہ کے ولی تو دعائیں دیا کرتے ہیں, بد دعائیں نہیں دیا کرتے. یہ سبق ہمیں مصطفیٰ نے طائف کی گلیوں میں دیا, یہ سبق حسین نے کربلا میں نیزے کی نوک پہ دیا. اللہ اکبر. کہنے کی پھر بتا تو صحیح, نہ کیڑا کاٹا نہ آسمان سے آگ برسی, یہ میرے عاشق کو ہوا کیا؟ بہلول نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اچھا سمجھ آ گئی کہ ایک تیرا یار ہے, ایک میرا یار ہے. تجھے تکلیف پہنچی, تیرے یار کو غصہ آیا, تیرے یار نے مجھے مار دیا. مجھے تکلیف پہنچی, میرے یار کو غصہ آیا, میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا. من کان للہ کان اللہ لہو. تم اللہ کے پڑھ جاؤ, اللہ کی قسم. آج خدا کو مسجد میں آ کے راضی کر جاؤ.
وہ ایسی جگہ آئے گا جب بیوی بچے بہن بھائی نہیں آ سکتے، اسپتالوں میں بلاؤ وہاں آئے گا، کورٹ میں بلاؤ وہاں آئے گا، کچہری میں بلاؤ وہاں آئے گا۔ کبھی اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہ کرنا، کبھی اللہ کی توحید میں دو نمبری نہ کرنا۔ اے بات اللہ اکبر، جلا دیا جائے اور میرے نبی کے صحابی خود رحمت والا نبی فرما رہے کوٹ دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا تیرے جسم کے ٹوٹے کر دیے جائے، کروا لینا لیکن اللہ کی توحید پہ انگلی برداشت نہ کرنا۔ ہر حال میں رزق دینے والا کون ہے؟ بھائی نہیں، ہلکی آواز میرے والوں، تمہارا تو سلامہ استعمال ہے، اپنے ایمان کی قوت اور مضبوطی دکھاؤ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ مال دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عبد المجید ندیم شاہ یاد آ گئے، اللہ نہیں کہنا، بس کہنا اللہ ہی خالق کون ہے، اللہ ہی خالق کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، حاجت روا کون ہے، غوث کون ہے، داتا کون ہے، اللہ دستگیر کون ہے، اللہ ہی۔ اور میرے عزیزوں اس دل کو سمجھایا کرو، اس آنکھ کو سمجھایا کرو کہ گندی مندی چیزوں کو دیکھ کر خدا نہ بنا لیا کر۔ خدا وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی قسم ملازم مالک کو پہچان جاتا ہے، بندہ آج تک اپنے رب کو نہیں پہچان سکا۔ جو 40,000 تنخواہ دے اسے پہچاننا آسان ہو گیا، جو سب کچھ دے کر بھی آسان نہ جتلائے اسے پہچاننا آج مشکل ہو گیا۔ کہ جلسے قرانے کا مقصد یہ ہے، آپ حضرات کو یہاں بلانا، میں 2-4 منٹ کی میری بات سنو، میں اگلے سفر پہ جانا، یہاں آپ کو بلانا مقصد یہ ہے کہ جلسے میں آ کے منہ ملازے آوازوں کے چٹخورے نہ لے کے جاؤ، بلکہ بھولا ہوا سبق ہے۔ اپنے پہ رحم نہیں آتا، ان پر ہی رحم کھا لو۔ چلو آج آپ نے میں نے کمیٹی ڈالی، کچھ کمایا کچھ کھویا، کاروبار کیا، کسی کے ساتھ شیئر کیا، کسی کے ساتھ شراکت کی، کچھ کمایا کچھ کھویا، اور میرے 4 بچے پیدا کیے، 4 گبرو جوان ہیں، کوئی 22 سال کا، کوئی آپ کو مجھے جم میں نظر آتا ہے، کوئی ڈولے بناتا نظر آتا ہے، کوئی باڈی بناتا نظر آتا ہے، کوئی قیمہ کھاتا اور دودھ پیتا۔ میں نے کہا بیٹے روٹی کیوں نہیں کھاتا؟ کہتا یہ خلا پر ہو جائے گا، طاقت جسم میں آئے گی، مکھن کی روٹی فروٹ چاٹ کھاتا ہے۔ بچوں نے جسم بنایا لیکن باپ کی قبر کو نہ بنا سکے، اولاد نے ماں باپ نے اولاد بنا دیا لیکن اولاد ماں باپ کی قبر نہ بنا سکی۔ جن کو تم نے بڑی بڑی دنیا کی ڈگریاں دلوائی، جن کو بڑے بڑے عہدے دلوائے، جاؤ میرے ویرو، جاؤ میرے ویرو، جاؤ میرے پیارو، اپنے گھر چلے جانا۔ اگر آپ کے جوان بچے سو رہے ہو تو صبح پوچھ لینا، اگر نہ بھی جگانا۔ کمالی صاحب نے کہا کیا کمایا کیا کھویا، پیسے کی بات نہیں، مال کی بات نہیں، دولت کی بات نہیں، میرے 4 بچوں میں بوڑھا ہو گیا، میری جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، ہاتھ میرے ٹوٹ گئے۔ اے میرے بچے میں اپنی کمائی تیرے سے پوچھاؤں، بابا کیا؟ اب بچے بتا، تجھے جنازے والی دعا اللہم فی لحینا و میتنا و صاحبنا آتی ہے؟ اگر تیرا بچہ سر جھکا کے دکھا دے تو سمجھ لے دنیا میں بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ جو بچہ میرے ویرو اپنے باپ کے جنازے پر جنازے کی دعا نہیں سنا سکتا، وہ مرنے کے بعد باپ کے لیے مغفرت کے لیے ہاتھ کیسے اٹھائے گا؟ بتاؤ ہم نے کیا کمایا کیا کھویا؟ بیوی ایسے چھوڑ کے آئی جو جنازے کے پاس بیٹھ کے گلے کر رہی ہے، بھائی ایسے چھوڑے جو غسل دینے کو تیار کوئی نہیں، اولاد کے پاس وقت ہی کوئی نہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، فون پہ کہہ رہے مجھے ویڈیو کال پہ باپ کا جنازہ دکھا دو۔ بیٹیاں بڑے بڑے نخونوں پہ 5 سے لگا کے، بالوں کو کٹوا کے، شلوار پنڈلیوں تک کر کے بیٹھی، یہ بسوائیں گی آپ کو مجھے؟ ہاتھ جوڑ دو میرے پیاروں، اپنی بچیوں کو سمارٹ موبائل نہ لے کے دو، اپنے خطرہ سے رکھتے پڑے نہ لے کے دو، ویڈیو والے نہ لے کے دو، جس میں فیس بک کا ویڈیو کا واٹس ایپ کا میرے ویڈیو۔ آج تم 40,000 کے پیچھے کتنے کلمت ہو، یہ 40,000 کا موبائل آنے والے وقتوں میں اگر بے حیائی اسی طرح چلتی رہی ہے میری غیرت گلیوں میں رلوا کے رہے گی۔ آج یہی حال ہے، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہی، ماں کو ماں نہیں سمجھ رہی، باپ کو باپ نہیں سمجھ رہی، یار کی یاری میں 4 بجے تک جاگ رہی ہے، باپ کو ایک روٹی پکا کے دینے کو تیار نہیں۔
میں رو نہ تو اور کیا کروں. مجھے کہتے ہیں عبدالرحمن صاحب کوئی خطیب اتنا نہیں روتا. آج میں تیسری تقریر ہے, رو رو کے کبھی کبھی میری آنکھیں درد کرتی ہیں. میں نے کہا اللہ اپنی محبت میں اپنے دل سے بے سکینت نہ کر دے. کبھی مال کی محبت میں نہ رولانا, کبھی اولاد کی, کبھی مکان کی. اللہ جن سے واسطہ ہی کوئی نہیں. میں نے کرنا کیا, مکان اتنا بڑا بنا, ایک کمرہ ساتھ نہیں جاتا. دکان اتنی بڑی بنائی, ایک سلیکٹی کرے پر ساتھ نہیں جاتا. کہ کپڑے اتنے بنائے, میں اس کو ٹوپیاں کروں لیکن ایک کپڑا ساتھ نہیں جاتا. بابو پھر کیا, ان کے پیچھے بھائیوں کو چھوڑ دیا, ان کے پیچھے ماں باپ کے سر میں جوتیاں مار دی, ان کے پیچھے باپ کو پاگل کہہ دیا, ان کے پیچھے بھائیوں بہنوں کا دروازہ گھر کے لیے بند کر دیا. اوے میرے ویرو نا نا نا, آخر میں یہی میں آپ سے عرض کر کے جاؤں گا, حقیقت کروں گا بیاں دوستو, چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو, گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. پھر میں یہی عرض کر کے جاؤں گا, اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے, اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ آتا ہے. میں اپنا درد دل اپنوں کو نہ سناؤں تو میں کس کو سناؤں. جاؤ جاؤ میرے سے پوچھنے والوں کیوں روتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے گھر کی حالت دیکھ لو. ہنسی والوں کے چہرے سے ہنسی دوڑ جائے تو گھٹا بدل دینا. کہاں چلا گیا مسلح, کہاں چلا گیا قرآن, کہاں چلے گی ہماری غیرت, کہاں چلا گیا پردہ, کہاں چلا گیا. اب اچھی طرح سہری صاحب مجھے دو ابھی دے دو, میرا دل چاہ رہے میں تھوڑی سی بات کروں. ٹھیک ہے اگلے پروگرام پر بھی جانا ہے. میرے عزیزو ہمیں یاد ہے ہم 4 بہنیں 5 بھائی تھے. ابا گھر میں آ جایا کرتا تھا, اس کا چہرہ دیکھ کر پیشاب نکل جایا کرتا تھا. ہماری جرت نہیں ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ سامنے سے دوسری مرتبہ وہ یوں دیکھتا تھا کیا بات ہے, اب بستروں میں گھس جایا کرتے تھے, اٹھ کے پیچھے پوچھا کرتے تھے سو ہو گئے. اللہ اکبر. آج باپ یوں کر کے بیٹھا ہے, بیٹا وہ کھلی کھا رہا ہے, کیا حال ہے یار, کیا ہے تیرا, ٹھیک ہے کیا بات ہے, مرجائے کیوں. اب بیٹے بڑا ہنستا پیدا ہوا تھا, ماں باپ نے بڑے چاؤ سے رکھا. مجھے کیا پتا تھا تیرا واسطہ پڑے گا, اگر تو میری حالت پتا میں کبھی بھی سجدوں میں پڑھ کے اللہ سے مجھے نہ مانتا. مجھے پتا تھا تیری وجہ سے معاشرے میں بازار میں میرا سر دب جائے گا, تو میرے پیسہ ہوتی میں اللہ سے تیرے لیے بہت مانگ لیتا. جانو آج اتنے بڑھڑے بیٹھے میرے سمیت, ان کو کاروبار نے پریشان نہیں کیا, ان کو مکان کے کرائے نے, بجلی کے بلوں نے, ان کو اولاد کی نافرمانی نے پریشان کر دیا ہے. پہلے ماں باپ اپنے بچوں کا تعلق کراتے تھے, 5 پارے پڑھ کے گائے کو دودھ آتی ہے چکن کے آتے ہیں. اب بوڑھا باپ 7 بچوں کا تعلق کراتے, شرم سے سب چکا لیتے ہیں. میں کا کیا تعلق کراؤں جو ایک دوسرے سے لڑ کے میرے سر میں جوتیاں مارتے ہیں. ابا ہاتھ جوڑنا کہتا بس کرو بچوں بس کرو. ماں کہتے اللہ اٹھا لے, اللہ کی قسم. لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی, کہ بیٹا باپ کو گھورنے لگ جائے اور ماں کو گئے ابا بس بھی کر, ابس بھی کر, تیرے بولنے سے سر میں درد ہونے لگ گیا. تو ایسے ماں باپ کو چاہیے ہاتھ اٹھائے اگلے سفر کی تیاری کرے. جو بچہ آج چیخوں سے تنگ آ گیا, آنے والے وقتوں میں تیری 2 روٹیوں سے بھی وہ تنگ آ جائے گا. بس سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں پر معافی مانگے. جس رستے پر رحمت والا نبی آپ پکڑ کو چھوڑ کے گیا تھا, وہ رستہ آج ہم بھلا بیٹھے, خدا ناراض کر بیٹھے. آج اس رستے کی طرف چلے انشاءاللہ تعالی. اگلے مہینے رائمنڈ کا اجتماع بھی اجتماع ہے, اس رستے پر چلنے کی دعوت بھی دے گا اور اس رستے پر چلنے کی سلیقہ بھی سکھائے گا. میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے اور اپنی دنیا آخرت سنوارنے کے لیے انشاءاللہ شرکت کرو گے. شرکت کرو گے انشاءاللہ. کون جائے گا اجتماع میں؟ اللہ ماشاءاللہ پوری گاڑی لے کے جائیں گے. رئیس ہو, امیر ہو, اجتماع کی گاڑیوں میں, ایسی گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے چھاپڑی والے کو, ڈنڈی والے کو دیکھ لینا تو کیوں نہ گیا. اگر ہنس کے دکھا دے سمجھ لینا جانے کو دل کر رہا ہے, لیکن یہ بھی جانت نہیں دیتی. ناوا سے 4 کلو ریوڑیاں لے کے آ, اس کے